اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ۔ درود شریف کے فضائل میں آپ کو بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے کہا، چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ تو آج میں آپ کو بتا دوں کہ درود پاک کی جو فضیلت ہیں بے حساب ہیں۔ درود چاہے جتنے بھی ہیں تاروں کی طرح چمکتے ہیں، درود تاروں میں چاند کی طرح شان رکھتے ہیں۔ درود پاک جتنے بھی ہیں، جتنے بھی درود ہیں، درود کے فیض برکات بہت زیادہ ہیں۔ ان کی ہم جو برکات ہیں، جو ان کی فضائل ہیں، وہ ہم بیان کر نہیں سکتے۔ درود پاک بہت ہی قیمتی چیز ہے، اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھیں، اور ویسے بھی ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود پاک پڑھے۔ زیادہ نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ تو پا لیا کریں۔ اب ہر روز ڈیلی کی بیس پہ آپ یہ مزین کر لیں کہ آپ نے ڈیلی 1 تسبیح یا 2 تسبیح یا پھر 3 تسبیح درود پاک پڑھنا ہے، تو آپ کی جو زندگی کی پریشانیاں ہیں، آپ کی زندگی کی جو تنگیاں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ غربت، پریشانی، بیماریاں، اگر آپ کوئی اور درود پاک نہیں پڑھ سکتے تو جو سکرین پر آپ کو درود پاک نظر آ رہا ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ یہ چھوٹا سا درود پاک ہے جو کہ سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ درود حبیب ہے، ٹھیک ہے۔ اس درود کو پڑھنے سے جو ہے نا اللہ پاک کی رحمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ درود عاشقان حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی وظیفہ ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، برکات ہیں۔ پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربت نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، دنیا کے غموں سے نجات ملتی ہے، نامہ اعمال میں کثرت سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ صبح شام بلکہ ہر نماز کے بعد یہ درود پڑھنا بہت افضل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ درود حبیب ہے، چھوٹا سا درود ہے، دیکھنے میں تو چھوٹا ہے، پڑھنے میں بھی چھوٹا ہے، لیکن اس کے جو فضائل ہیں، جو برکات ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔
اس کو آپ زندگی کا ایک زیور بنا لیں، معمول بنا لیں کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمارا جو ہے نا ہمیں چین نہیں آئے گا، اپنے اوپر لازم کر لیں، پھر دیکھیں اللہ پاک کی رحمتیں کیسے نظر ہوتی ہیں آپ کو اوپر۔ انشاءاللہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آ جائیں گی، آپ کی جو ہے نا زندگی، جو آپ کی زندگی جہنم بن چکی ہے نا وہ جنت بن جائے گی، تمام پریشانیوں سے نجات ملے گی، اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی ہو سکتا ہے، کثرت درود سے حضور پاک کا دیدار ہو سکتا ہے، اور باقی آپ گندے گانوں فلموں سے بھی آپ کو نجات ملے گی ہمیشہ کے لیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔